میں حلفن یہ بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ حلفن بات کرنا کیا ہوتا ہے یہ علماء سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میرا وقت تھا 11 بجے کا، اور میں جب قریب پہنچا محفل میں تو ان کو فون کیا کہ ہم آپ کی گلی تک آ گئے، کیا ہو رہا ہے؟ تو کہا بچہ پڑھ رہا ہے، آپ آ جائیں۔ یہ کہہ میں بلا لیا۔ اب جب میں پہنچا تو حضرت مولانا مفتی انصر القاضی صاحب جو وہ خطاب کر رہے تھے۔ اب میری طبیعت تو ایسی نہیں کہ میں کہوں بھائی اس کو اٹھاؤ معاذ اللہ، اور میرا ٹائم تھا مجھے دو، میرا ایسا بندہ ہی نہیں ہے، الحمدللہ تربیت ہی نہیں ہے الحمدللہ۔ ہماری تربیت جو کرنے والے ہیں نا وہ سب جانتے ہیں الحمدللہ۔ تو میں چپ کر کے پیچھے بیٹھ گئے، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ علامہ مفتی انصر القاضی صاحب سے میری زندگی میں کچھ 5 ملاقاتیں ہوئی ہوں گی، کتنی؟ جس میں سے 3 ملاقاتیں میری انگلینڈ میں ہوئی اور 2 ملاقاتیں پاکستان میں۔ اس سے علاوہ میرا کوئی اتنا زیادہ کوئی تعارف نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک نکاح کا پڑھانے کے لیے آئے تھے وہ انگلینڈ میں، وہاں ملاقات ہوئی، اور 2 دفعہ ان کی تقریر ہو رہی تھی اور میں پہنچا تھا، اور ادھر بھی میں نے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے پیچھے بیٹھ کے تقریر سنی۔ اور پھر ایک لاہور میں پروگرام تھا پچھلے سال، وہاں بھی یہی ہوا، میں پیچھے بیٹھ کر میں تقریر سنی ہوئی، پوری تقریر سنی۔ اور میں جب تقریر سنتا ہوں نا کسی اچھے عالم دین کی تو میں سمجھ لو کہ اس کو حفظ کر رہا ہوں، میں آپ کو سیریس کر رہا ہوں۔ مجھے ابھی بھی اگر آپ پوچھو نا کہ بیان ان کا کیا تھا میں بتا سکتا ہوں، یقین کرو گے آپ۔ تو میں بیٹھ گیا پیچھے اور میں کافی دیر بیٹھا، لیکن چونکہ محبت کرنے والے لوگ ہوتے نا جو مجھ سے محبت کرتے تھے وہ بھی توجہ نہیں کر رہے تھے، تو حضرت کو بار بار کہنا پڑا کہ توجہ کریں، اور یہاں تک کہنا پڑا ان کو کہ مجھے برداشت کریں۔ اب ان کا یہ کہنا مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ ایک عالم دین کو یہ کہنا پڑے کہ برداشت کرو، تو میری غیرت نے گوارا نہیں کیا۔ تو میں دوران تقریر جب انہوں نے بات مکمل کی تو میں نے نعرہ لگا کے اٹھا تاکہ میں لوگوں سے یہ کہوں، تو انہیں شاید پتہ نہیں کیا لگا کہ میں کیا کہنے والا ہوں، تو انہوں نے مجھے روکا، اور روکا بھی بڑی محبت کے ساتھ۔ میں تو محبت ہی کہوں گا اس کو، یار کوئی بات نہیں، بڑے ہیں ہمارے، کوئی بات نہیں، بڑے ہیں۔ تو میں نے کہا حضرت مجھے کچھ کہنے تو دیں، میں نے قبلہ مجھے کچھ کہنے تو دیں، میں کچھ کیا کہنے آیا ہوں، میں آپ سے مائک چھینے تھوڑی آیا ہوں۔ میں نے کہا میں تو اس لیے کھڑا ہوا کہ میں لوگوں کو موٹیویٹ کروں کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو، میں تو ہفتے میں ہر ہفتے یہاں پڑا ہوا ہوتا ہوں، آپ تو ہر ہفتے مجھے سنتے ہیں، یہ باہر سے تشریف لائے ہیں، یہ عالم دین ہیں، انہیں سنیں۔ تو وہ پتہ نہیں حضرت کس کیفیت میں تھے کہ وہ میری بات سمجھ نہیں رہے تھے، اور اس قدر زیادہ انہوں نے میری عزت افزائی کی کہ پھر میں نے کہا کہ میں انسان تو ہوں نا، ایک دل تو رکھتا ہوں نا۔ اس سے پہلے کی بات اگر بتاؤں نا آپ کو میں، تو آپ بولو گے یار ویس بھائی آپ انسان بھی ہو کہ نہیں؟ میں انسان تو ہوں نا، کیا مجھے بھوک نہیں لگتی؟ کیا مجھے تقاضے نہیں ہیں کھانے پینے کے؟ میں پورے دن میں تھکن کے ساتھ میں آیا ہوں، سفر کیا ہے میں نے علی پور شیعہ سے، صبح 10 بجے پہنچا ہوں، میں سویا ہوں، میں کس طرح سویا ہوں مجھے پتا ہے، دن چھوٹے ہیں، نمازوں کے لیے بار بار اٹھنا پڑتا، اور میری کیفیت اس وقت کیا تھی اس دن اب نہ پوچھو۔ میں یہ عادت ہے میری کہ میں نعت خوانی سے پہلے کھاتا نہیں، یہ میں اکثر کہہ چکا ہوں آپ سے، جب کھاتا ہوں تو پڑھا نہیں جاتا بس، یہ میری ایک دیرینہ یعنی کہ پرانی عادت ہے۔ تو مجھے چونکہ پروگرام میں پہنچنا تھا، میں نے ایک پیالہ چھوٹا سا ایک سوپ کا پیا بس، اور وہ پی کے میں چلا گیا محفل میں، ایک محفل کی، وہاں سے پھر دوسری محفل کی، پھر وہاں سے تیسری محفل پہنچا۔ اب انتظامیہ والے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کی غلطی تھی، پہلے کہہ دیتے تو میں آرام سے میں بیٹھ جاتا ہے جگہ پہ گھر پہ، وہاں سے کچھ لے لیتا، کچھ اپنا سیدھا کر لیتا معاملہ، لیکن انہوں نے غلط بیانی کی اور مجھے بلا لیا۔ ٹھیک ہے میں 1 گھنٹہ بیٹھا، اور پھر جب میں دیکھا کہ یہ معاملہ ہوا تو میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ لوگ سنیں، تو ان کو شاید پتہ نہیں اس وقت کیا لگا، تو انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ تو میں ایسی محبت کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، تو میں بہت ہی دل برداشتہ ہو کے میں خاموشی سے نکل گیا، اور میرے لب پر واللہ العظیم میں مسجد میں تھا، جھوٹ نہیں بولتا ہوں، العجب العجیب العجب العجیب، یہی تھا یہ کیا ہو گیا۔ میں شوق میں پڑ گیا کہ یار میں نے کون سا ایسی میں نے کوئی گستاخی کی ہے، کیا کیا میں نے؟ کچھ واللہ باللہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اگر اب آپ وہ ویڈیو دیکھو گے نا تو میری بات سمجھ میں آئے گی۔ اچھا کمال یہ ہے کہ میں تو چلا گیا،
تو میرے پیچھے کچھ لوگ آ گئے تو میں نے ان کو غصہ کیا، میں نے کہا خبردار جاؤ اندر اور جا کے بیان سنو. میں نے غصے کے ساتھ ان کو دوبارہ بھیجا، اور ایسے ہی ہے، کون تھا آپ گواہی دیتے ہو؟ ایسے ہی. مجھے گواہی کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں پھر چلا گیا. اور پھر بعد میں مجھے تو پتا بھی نہیں واللہ کہ یہ ایسا کوئی مسئلہ بھی ہوگا کہ کچھ ایسے شریر بیٹھے ہوں گے جو ایسی باتیں کریں گے، جو ایسے سے مجھ پر بہتان لگائیں گے مسجد میں کھڑے ہو کر کہ پتہ نہیں کتنی دیر بیٹھا تو کہتا ہے کہ میرے پیسے بڑھاؤ لو. اور یار 40 سال سے ناتخوانی کر رہا ہوں، کبھی زندگی میں ایسا نہیں کیا. میں ابھی اتنا میں گیا گزر رہا ہوں یار کہ میں کہوں گا نہیں میرے پیسے بڑھاؤ تو پڑھوں گا. 1 ٹکا لیا ہوں نا وہاں سے تو حرام ہے مجھ کو، 1 ٹکا. تو یہ مسجد میں آپ اتنا جھوٹ بولو گے تو میں سمجھتا ہوں شاید جھوٹ نہیں بولا ہوگا اس نے، میں بدگمانی نہیں کرتا، شاید اس کو یہ معلومات دی ہوں گی. تو بہرحال یہ معاملہ ہوا تھا، اور پیچھے سے مجھے افسوس اس بات کا ہوا کہ لوگوں نے تبصرے شروع کر دیے بغیر سوچے سمجھے. ارے مجھے پوچھ ہی لیتے. یقین کرو میں واللہ باللہ بات کرتا ہوں، میں سوشل میڈیا سے بالکل کٹ ہوں. میرے پاس کوئی فیس بک نہیں ہے، میرے موبائل میں اپلیکیشن ہی نہیں، نہ میرے پاس ٹویٹر ہے، نہ پیوٹر ہے، نہ یہ ہے، نہ سو ہے، کچھ بھی نہیں. میں رکھتا ہی نہیں، اللہ کا شکر ہے. تو مجھے پتا بھی نہیں. میں آج میرا 9واں دن ہے میں اپنے گھر سے دور ہوں، مسلسل صبر کر رہا ہوں. مجھے پتا کل کسی نے بتایا کہ بھائی یہ تو لوگوں نے ایسا کہنا شروع کر دیا. میں بولا لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسا کہنا شروع کر دیا. تو پھر میرا ایک اخلاقی فرض بنتا کہ میں اپنی برات کا اظہار کروں. میری طرف سے کبھی بھی کوئی اگر یہ کہے نا کہ معاذ اللہ وہ اس نے کسی عالم دین کی کوئی توہین کی تو خبردار یقین ہی نہ کرنا، یہ نہیں ہو سکتا. میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اس لمحے سے کہ جب میرے منہ سے کسی عالم دین، سنی عالم دین کے لیے کوئی بدگوئی نکلے. میرے جتنے بھی اور بھی میرے کئی دوست احباب ہیں جو علماء ہیں الحمدللہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، اور اتنا پیار کرتے ہیں میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا، اتنا پیار کرتے ہیں. وہ بڑی بڑی عمر ہے ان کی، بڑے بڑے عالم ہیں، وہ ماشاءاللہ پڑھاتے ہیں، درس نظامی خود پڑھاتے ہیں، درس حدیث دیتے ہیں، تفسیر پڑھاتے ہیں، لیکن مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں. اللہ کا بڑا کرم ہے. اور اگر وہ مجھ سے محبت نہ کرتے تو یہ ایسی باتیں بھی نہ کرتے نا. تو میرے بھائیوں ان لوگوں سے بچو کہ جو ہمیں لڑانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ یہ لڑے تاکہ ہمارا کام ہوتا رہے، ہماری ویڈیو چلتی رہے اور ہمیں ویوز ملتے رہے، ہم کو ڈالر ملتے رہے. تو خدا کا واسطہ یار آپ کا میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ اللہ کا خوف کرو، ایک دن مرنا ہے، مرنا ایک دن یار. اللہ کو منہ دکھانا ہے، کیا منہ دکھاؤ گے تم؟ مسلمانوں میں لڑائی کر رہا کہ کیا منہ دکھاؤ گے تم؟ تو میں پھر اور میں اس محفل کی وساطت سے میں دل کی گہرائیوں سے اگر میرا لوگوں کو سمجھانے کے لیے اٹھنا اور ان لوگوں کو بٹھانا، اگر یہ علامہ مفتی انصر القادری صاحب کی طبیعت پر نہ گرا گزرا اور یہ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جرم ہے تو میں سارے لوگوں کی موجودگی میں یوں ہاتھ جوڑ کر میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ عالم دین ہیں اور معافی کے جو ہے وہ فضائل بھی جانتے ہوں گے، تو مجھے آپ ضرور معاف کر دیں گے.